السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صداقت مناز. آج میرے ساتھ محترم شخصیت ہیں مسعود عالم صاحب. ایم فل انگلش کے ہیں. اچھے خیالات و نظریات رکھتے ہیں. ایک پڑھے لکھے دانشور انسان ہیں. سر، اگر میرے سامعین آپ کو نہیں جانتے کچھ سم آف دیم، تو آپ ان کے لیے اپنا پلیز تعارف کرا دیجیے. کس شہر میں پیدا ہوئے، تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ سر. جی تھینک یو سر. میرا نام سر محمد مسعود عالم ہے، اور میں ایک ٹیچر ہوں، ٹرینر ہوں، اور ایک کنٹینٹ رائٹر ہوں. رائٹنگ کے اندر میرا ایک انوالومنٹ رہتی ہے. پلس کوالیفیکیشن ہے فل انگلش ٹیچر ہوں، اور ماسٹر آف ایجوکیشن. اور خوشاب سے سر میرا تعلق ہے. تو جو زبردست. میں نے اپنی جی ٹھیک ہو گیا. سر، آج ہم بات کریں گے جو قدرت کے شواہدات ہیں، فنومیناز اور آبجیکٹس ہیں، جو چیزیں کریٹ کی اللہ تعالیٰ نے، جو نیچر میں ہیں، کائنات میں ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہیں انسانی زندگی پہ. یہ آپ کا موضوع ہے سر. آپ بہتر بولیں گے مجھ سے. آپ کے خیالات ہیں پلیز. جی سر، میں چاہوں گا کہ میں کیونکہ انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں، تو ڈیفینیٹلی میں چاہوں گا کہ میں اپنے ریفرنسز وہاں سے شروع کروں، اور پھر میں اپنی ہیومن جو ایک سائیکالوجی ہے ہماری اپنی، اور اس تک میں آؤں گا انشاءاللہ. تو ایک سینٹینس ہے: the closer you are with nature, the happier you will be. واہ. اور یہ جو سینٹینس ہے، یہ اپنے اندر ایک پورا جو ہے نا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح. اچھا، اب اگر ہم لٹریری جو پرسنالٹیز ہیں who have worked in this field، اگر ہم ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں، تو اگر ہم ورڈزورتھ کی طرف جائیں، who was a natural poet، تو جو ورڈزورتھ تھا when he was in 21 years age، he used to go to Snowdown in Wales at night, and there he have a long walk in the moonlight and observes the beauty of nature, where the reflection of the light that produced from the moon glitters each and every corner of the earth and every corner of the objects. Plus he hears the sound of the rivers, the torrents, the streams, and enjoy the beauty of nature. Next، اگر ہم تھوڑا سا اس کو یہ لیں کہ has there any research been done that what is a link between the natural objects and the human? Does the natural nature affect the human? If yes, does it affects positively or otherwise? تو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک ریسرچرز فرام the University of Warwick and the Castle University, they investigated about this topic, that is there any link between the nature and the human? Does nature affects the human? اچھا، اب جب انہوں نے یہ ریسرچ کی تو ان کی جو فائنڈنگز آئیں، اس فائنڈنگ کے اندر they produce the result that the person who remain nearer to the nature remain satisfied more than those that they are for. اچھا، اب سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ it affects the mental ability of the persons who remain in touch with nature. یہ ان کی ایک ریسرچ ہے. نیکسٹ سر ڈاکٹر وکٹوریا ہولڈن ہیں، جنہوں نے یہ ریسرچ کی، اور انہوں نے اپنی ایک ریسرچ کی وہاں پہ لنڈن کے اندر. وہاں پہ they just created a group of more than 25,000 Londoners, those the people who live in London, and there are more than 20,000 green places in London. اب انہوں نے یہاں پہ یہ ریسرچ کی، تو ان کی جو ریسرچ ہے وہ جب ان کی جو فائنڈنگز آئیں،
تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے کہ انسان if a person is nearer to the green places and the distance between those the objects, the green places and the human is 300 yards, یعنی اگر وہ 300 yards کے بالکل قریب ہے, اس کے درمیان جو ڈسٹنس وہ اتنا ہے, تو ان کے لوگوں کی ذہن پہ کتنا اثر ہوتا ہے. تو انہوں نے فائنڈنگز دی کہ نیچر انفلوئنس کس طرح کرتی ہے, اٹ بوسٹس ہیپینس. اچھا, اب ریڈیوسز اسٹریس, ریڈیوسز اینگر, اٹ کریٹس کائنڈنس ان ہیومن. اچھا, اب اٹ کریٹس پازیٹیو ایموشنز. پلس انہوں نے یہ کہا جی کہ اٹ انکریزز دی ہیپینس فیلنگز ان دا ہیومن. اب مزید انہوں نے یہ کہا کہ in addition to this their findings were that it just produce a very positive effect on the mental health of the persons who remain in touch with nature. اچھا, اب اگر آپ تھوڑا سا اب یہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی کہ جو لٹریچر کے حوالے سے, ویسے اگر ہم اپنے رالف والڈو ایمرسن کو, جو امریکن رائٹر تھا, جب اس نے اپنا ایسے نیچر لیا نا, تو اس نیچر ایسے کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اب اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہے, اس کو کہتا ہے وہ نیچر کو ایک آواز دے دیتا ہے. ہی کریٹس اے لنک between the natural objects and the human. Whenever he sees the natural objects, he creates symbol. اب symbol وہ کیسے کریٹ کرتا ہے, he gives voice to the natural objects. کس طرح وہ لکھتا ہے کہ اب نیچر بولتی ہے he is my creature, mean نیچر کیا کہہ رہی ہے ہیومن کے لیے, he is my creature and maugre all his impertinence, he will be glad with me. اب نیچر انسان کے لیے کہہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنی تمام جو ہے نا وہ سو کالڈ پریشانیوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا نا, تو he will be glad with me. اب یہ ایمرسن کا ایک تھنکنگ تھی. اچھا, اب اسی کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا وہ اور پیچھے ہٹیں تو ابن عربی تھے اور حافظ شیرازی تھے 14th سینچری کے اندر. ان لوگوں نے, جو مسٹک پوئٹس تھے, ان لوگوں نے اس نیچرل آبجیکٹس کے ساتھ لنک کریٹ کیا. اگر آپ رابرٹ فراسٹ کو لے لیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی اپنی امریکن پوئٹ تھے, اور انہوں نے اپنی شاعری جو تھی, he spent most of his time in the lap of nature. His father gave him a farmhouse where he spent most of his time, and by spending most of his time in that place, ان کی شاعری کے اندر وہ نیچرل جو آبجیکٹس ہیں وہ ایچ اینڈ ایوری لائن ان کی شاعری کے اندر نیچر ہے. اب یہ تو لٹریچر کی طرف میں آپ کو لے کے گیا ہوں. اچھا, اب اگر تھوڑا سا اگر ہم لٹریچر کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا مزید ہیلن کیلر کو لے لیں, رائٹر تھیں جن کا ایسے, جن کا ایک لیسن ہماری ایف اے کی میرے خیال میں کلاسز کے اندر بھی ہے. تو انہوں نے ایک فکرہ بولا تھا سر, یہ دو فکرے میں لنک کروں گا سر, اور یہاں سے پھر اپنی بات کو لے کے آگے چلیں گے. پہلا فکرہ جو میں نے بولا تھا کہ the closer you live to nature the happier you will be, number one. اب دوسری طرف سے ہم اٹھاتے ہیں ہیلن کیلر کے سینٹینس کو, seeing see little. یہ جو دیکھنے والے ہیں یہ کم دیکھتے ہیں. اب یہاں سے ہم اپنے اس چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں, اور پھر ہم ان کو دونوں کو لنک کریں گے کہ اگر آپ نیچر کے قریب ہیں تو ڈیفینیٹلی نیچر کہتی ہے کہ میں آپ کو خوش رکھوں گی. ایک اچھا, اب وہ ہیلن کیلر جو 3 days to see, اس نے ایک ایسے لکھا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے دیکھنے کے لیے 3 دن دیے جائیں تو میں کیا کیا دیکھوں گی. تو یہ سینٹینس اس نے پھر لکھا تھا کہ وہ ایک ایگزامپل چھوٹی سی میں دیتا ہوں اور پھر ہم بات کو آگے نکالتے ہیں کہ her friend just visited her and she asks her what did you see. اچھا, وہ کہتی ہے کہ I saw nothing particular. وہ کہتی ہے کہ you have passed through the jungle for 6 to 7 hours and you say that you did not see anything, کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اب ہم دیکھیں نا, ہاں, تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری
बंद आंखों से भी मैं मौसमों की तब्दीली को महसूस कर सकती हूँ, और तुम खुली आंखों से तू जब मैं when I ask you that you have passed through a jungle for 6 to 7 hours and during your travel what did you see, so, you say that I see nothing particular. تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ جو اس جب ان کے اس جواب کے اوپر اس نے یہ لکھا کہ seeing see little. اب یہاں سے ہم اپنی بات کو اٹھاتے ہیں سر، تو لگتا ہے میں زیادہ ہی بول رہا ہوں آپ کے سامنے. نہیں زیادہ تو پلیز کہہ رہا ہوں. اچھا سر، آپ کا اچھا سر، جی سر، تھینک یو سر. اچھا اب میں اپنی طور پہ میں جو آبزرو کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ایک باغ سے گزرتے ہیں، ہماری ایک اپنی جو ہے نا یہ جو بات جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو وہ 100% لوگوں پہ وہ میں ان کو لے کے نہیں چل رہا. یہ میں نے ایک مجموعی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو ایک اس وقت وہ چیز بن چکی ہے مینٹیلٹی، وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جب ہم چیزوں ان کے پاس سے گزرتے ہیں. سپوز وی پاس تھرو اے گارڈن اینڈ گارڈن از لوڈیڈ with flowers. The flowers are there in different colors. We are seeing with bare eyes. We are not seeing with ایسی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اور پھر inner eyes، جی بالکل inner eyes کو جو ہم نے بالکل پیچھے رکھا ہوا ہے. ہم چیز کو دیکھتے ہیں، اگر ہم سے کوئی دیکھے پوچھے کہ یار وہاں سے تم باغیچے سے گزرے ہو تو کیا تم نے کوئی خوشبو محسوس کی؟ کہتے یار ایک دیکھنا ایک محسوس کرنا ہے. جی سر دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں نا، یہ صرف دیکھنے کا ایک آرگن ہے. اب انسان جب کسی شخص کو دیکھتا ہے، سپوز آپ اب میرے سامنے بیٹھے ہیں اینڈ یو آر جسٹ نیو ٹو می، اور جب آپ دوسری دفعہ مجھے ملیں گے تو ڈیفینیٹلی آئی ول ریکگنائز یو. تو یہ جو ریکگنیشن کا جو ایلیمنٹ ہے یہ آنکھ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کا کام ہے. یہ آنکھ ایک عکس دکھاتی ہے. بالکل سر، یہ آنکھ ایک عکس دکھاتی ہے، اور اس دماغ جو ہے وہ اس کو مینیپولیٹ کر کے پھر اس کی اندر وہ اس کو چیز کو نکالتا ہے. اب انسان دیکھتا ہے، بعض اوقات آدمی گزر رہے ہوتے ہیں تو بندہ ان کو سلام کرتا ہے، ایسے ہاتھ ایسے کرتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار اس نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا. اینڈ وین آئی جسٹ کال ہم بیک دیٹ آئی جسٹ gave you the compliments, میں نے تمہیں سلام کیا اور you did not answer me. وہ کہتا ہے یار میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار تم مجھے دیکھ رہے تھے. تو یہ دیکھ لیں کہ seeing see little، یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہماری اس زندگی کے اندر موجود ہیں. تو بات کو میں تھوڑا پیچھے اور لے جاؤں گا کہ باغیچے کے اندر انسان گزرا اور اس نے کہا کہ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ خوشبو کن کن پھولوں کی تھی. اچھا اب اگر کوئی آبزرور ہوگا تو وہ کیسے گزرے گا؟ وہ رک جائے گا ان پھولوں کو دیکھ کے، وہ ان کی خوشبو کو سونگے گا، وہ ان کے قریب جائے گا، وہ ان کے ٹیکسچر کو دیکھے گا، وہ ان کی پیٹلز کو دیکھے گا، وہ کس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کو جوڑ رکھا ہے. اگر اور ایک اور سر بڑی ایک عجیب بات ہے، ایک دیکھیں نا، ایک نیچرل آبجیکٹس جو ہوتی ہیں یہ ہمیں ساتھ ساتھ ایک لیسن بھی دے رہی ہوتی ہیں. The changing of the season, there is a lesson in changing of the season. سمر کو دیکھ کے ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن سمر یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ او ہیومن ڈونٹ فیل ڈسگسٹ. I will not remain as a permanent season. میں ایک مستقل میں یہی نہیں رہوں گی. Winter is also in the offing. موسم سرما بھی آنے والا ہے، خزاں کے بعد بہار ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ ایک جو چینج آف دا سیزن ہے، یہ ہمیں یہ لیسن دے رہا ہوتا ہے کہ جو چینج ہے یہ پرماننٹ چیز ہے، نہ کہ ہم موسم جو ہیں یہ ایک پرماننٹ چیز ہے. اگر آپ ایک بیئر ٹری کو دیکھ لیں، اس کی برانچز کو دیکھ لیں، تو اگر بیئر ٹری کو دیکھ کے انسان بالکل ایک ہوپ لیس ہو جائے کہ یار یہ جو درخت ہے this tree will not bring green leaves and will not produce fruits. So definitely یہ اس کی سوچ ہے. لیکن with the passage of time, when after 2 to 3 months when spring comes، وہ شاخیں جن کو انسان یہ دیکھتا ہے کہ ان کے اندر تو کوئی جان نہیں تھی، وہ بالکل بلیک ہو چکی تھیں، وہاں پہ پھول کھلنے لگ جاتے ہیں. تو یہ وہ لیسن ہے جو ہمیں وہ دیتا ہے.
تو اب ہم اگر ان کو وہ پھولوں کی طرف جائیں تو ہم ان کے ٹیکسچر کو دیکھیں گے، ان کی خوشبو کو سونگیں گے اور اس کی بیوٹی کو، اور پھر ہم اس کے کریٹر کی طرف جائیں گے. یہ لنک کرتی ہیں نیچرل آبجیکٹس کو اس کے کریٹر کی طرف، کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ ایک انسان کے لیے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو پوری درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، the flowing mountains، یہ all چیزیں، all these things are just for human، یہ انسان کے لیے ہیں. بالکل آپ سر غور کریں، ایک زمین ہے تو وہ زمین ڈفرینٹ کلرز کے جو اسی ایک زمین سے مختلف رنگوں کے پھل نکلتے ہیں. ہر پھل کا مختلف ذائقہ ہے، ہر پھل کا مختلف کلر ہے، ہر پھل کی مختلف خوشبو ہے. تو یہ نشانیاں ہیں ان کے اندر کے انسان ان چیزوں پر غور کرے، اور انہی چیزوں کے اندر اگر آپ تھوڑا سا لنک کریٹ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے خوشی کا سامان پیدا کریں گی. میں سر ایڈ کروں گا آپ کی بات میں عمان میں تھا. عمان کو جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ اٹ از نیچرل میوزیم آف جیولوجی. میں نے سر ٹریول کیا ڈفرینٹ شہروں کے درمیان، تو سر پہاڑیوں کا رنگ پیلا، ہرا، نیلا، ایسے ایک دم سے چینج، ایسے جیسے اسٹیکس بیلٹس ہیں نا، کلر کی اسٹرپس اس طرح نظر آتی ہیں آپ کو. تو بڑے رنگ ہیں سر نیچر کے. آپ پودوں میں بتا رہے ہیں، وہاں تو پہاڑوں میں، پتھروں میں بھی رنگ ہے اس طرح. زبردست چیز ہے. بالکل سر. اور ایک سینٹینس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک انسان جب اپنے ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ایک انگلش پرسن نے کہا تھا کہ فرام دا فوڈ دیٹ از آن آور پلیٹ، فرام دا فوڈ دیٹ از آن آور پلیٹ، and the clothes that we wear and the medicine that gives us mental health, that gives us physical health, is all due to nature. وہ جو ٹیبل کے اوپر ہماری پلیٹ کے اندر ایک فروٹ پڑے ہیں ڈفرنٹ کلرز کے، وہ کہتا ہے، اور جو کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں، اور وہ جو میڈیسن وہاں سے ان پودوں سے نکل رہی ہے، ساری وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیچرل آبجیکٹس کی وجہ سے ہے. تو یہ سارے جو انگلش رائٹرز تھے جو ہے نا، انہوں نے اس کے ساتھ نیچر کے ساتھ لنک کیا. تو اور انہوں نے یہ جو ہے نا وہاں سے یہ ایویلویشن انہوں نے دی، ریزلٹس دیے کہ نیچر جو ہے یہ پلیجر کا سورس ہے. اچھا، اب ہم اس کو اپنے اس عہد حاضر کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ہیومن جو بیہیویئر ہے، اور تھوڑا سا سوری میں ایک اور ریفرنس بھی دے دوں کہ ایک انگلش رائٹر نے کہا تھا کہ we do not have time to stay and stare. ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ when he passed through the greenery and he saw some sheep standing or sitting under the shady tree. So then he sees that the humans have no concern with the beauty of nature, and they just carry on with their daily pursuits. The flowers, they're passing through the flowers, they're passing through the green fields, and they're passing through the dense shady trees. All these things do not have no attraction for him, and he's just heading towards his daily routine from sunrise to sunset, and then he goes to sleep. تو اس کو یہ کہنا پڑا کہ وی ڈو ناٹ ہیو ٹائم ٹو اسٹے اینڈ اسٹیئر، اتنا بھی نہیں جتنا کہ شیپس کے پاس ٹائم ہے. تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو اینیملز ہیں یہ ہم سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں نیچر کو بجائے اس کی کہ ہم ہیں. تو یہ ہمارا پورا ایک لٹریچر اندر چیز ہے. بڑی پیاری بات ہے سر آپ کی. اچھا سر، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس روز رائس گاڑی بھی ہو، اس کے اندر پیور لیدر اور اصلی لکڑی لگی ہو، مگر اس کو چلانے کا مزہ نہ آ رہا ہو، اس کا دماغ پھنسا ہو کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، اس نے میرے اتنے پیسے کھا لیے. جیسے قاسم علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جاوید چودھری کی بڑی اچھی بات کہ جو شخص کافی کا کپ نہیں انجوائے کر سکتا وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا. تو آپ کی ساری تھیوری سر ان چیزوں پہ ہے کہ ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا کر دی ہیں، ہمیں ان کا ایک تو احساس نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ we take things for granted, people die for. اور کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں چھن جانے کے بعد ہی ان کی قدر آتی ہے. اور پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں، آپ نے تو نیچرل آبجیکٹ کی بات کی نا، قدرت سر، یہ چشمے، دریا، درخت، پھول، یہ سارے پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے انسان کے لیے ساری کائنات مسخر کی. یہ قرآن میں بھی ہے. بکری ہمیں دودھ دے رہی ہے، گوشت ہے، اونٹ جو ہمیں سواری بھی دے رہا ہے، گوشت بھی ہے، کھال کا خیمہ بھی بنا لیتے تھے عربی لوگ. تو سب اشارے ہیں، علامات ہیں اللہ کو پہچاننے کی.
جی کریٹر نے ہمارے لیے سارا کچھ بنایا ہے اور بڑی نعمتیں ہیں. اور سر یہ چیز ہمیں شکر گزاری کی طرف لے جائے تو وہ ہماری پازیٹیوٹی ہے. اگر ہم ان کے پاس سے گزر بھی جائیں, چھو بھی لیں, تو ہمیں احساس نہ ہو تو وہ بدقسمتی ہے. سر اللہ نے کہا جی کہ آپ میرا شکر ادا کریں, میں زیادہ عطا کروں گا آپ کو. تو ناشکر پن سے پہلی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. تو سر کہتے ہیں کہ ناشکری سے آپ ان نعمتوں کا بھی کفران کر رہے تھے جو آلریڈی جو ہے. تو جی بالکل. میں آپ کی بات فالو کر رہا ہوں. جی سر. جی تو ہم سر اس کو اگر ہم, آپ نے جس طرح بڑی خوبصورت بات کی ہے, اس کو اپنے اپنے ریلیجن کے ساتھ یہ بات ہوئی, تو یہ ساری اگر آپ چیزیں دیکھ لیں نا کہ جہاں یہ ہم all the rivers and the mountains and the oceans and the fountains that are just flowing or the mountain tops that covered with snow, اور ان کی جو بیوٹی ہے, اگر آپ اپنے پاکستان کے ہمارے اپنے علاقے میں اندر جائیں یا ناردرن ایریاز کے اندر, یہ ساری وہ بیوٹی اس کے اندر وہاں پہ ہے زبردست. اور جو میں بات یہ اب کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری جو چیزیں جو بنائی گئی ہیں وہ کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ وہ ایک انسان کے لیے بنائی گئی ہیں. انسان کے لیے بالکل. اور انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہیں, وہ ان کی طرف اپنی اس اندر کی جو آنکھ ہے اس کو جگا کے دیکھنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وقت نہیں ہے. جی بالکل وقت نہیں ہے اس کے پاس. مشینی انداز سے پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے, وہ خوش نہیں ہو رہا جی ان چیزوں کو دیکھ کے. سر آکسیجن کتنی فری بندے کے پاس ہے, نظارہ مفت ہے, خوشبو مفت ہے, کوئی خرچ ہی نہیں آتا اس پہ. بڑی پیاری بات ہے سر بالکل آپ کی, بالکل. ماشاء اللہ, بہت زبردست آئیڈیاز ہیں آپ کے. اور آپ نے اس کو بڑا مزین کیا اپنی شاعری اور ان ساری چیزوں کے ساتھ, کیونکہ آپ کا لٹریچر سے تعلق ہے, گہرا تعلق ہے. تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں سر میں تو آپ کی گفتگو کو. تو تھوڑے تڑکے میں بھی لگاتا جاؤں ساتھ ساتھ. تھینک یو سر, گورا یو کہتا آر لرنڈ. جی سر. گورا کہتا ہے کہ جان کی ہوئے, اگر میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں اس کو, جان صاحب کہتے ہیں کہ آپ شکر گزاری لے آئیے اپنی زندگی میں, تو جو کائنات ہے, جو نیچر ہے, جو رب ہے, وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اس بندے کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس کے دوست کی ٹانگ کٹ دی, تو اس نے کہا یار یہ اپنے کمرے میں پڑا ہوا تھا بڑا مایوس. اس نے کہا میرا دوست ہے ادھر, اس کی ایک ٹانگ ہے, میں یہاں 2 ٹانگوں کے ساتھ پڑا ہوں. کہتا وہ دن جائے اور آج کا میں نے ڈھونڈ کے 5 10 15 ایسی چیزیں لاتا ہوں جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں. میں زندہ ہوں, میں انسان ہوں, میرے ہاتھ پیر پورے ہیں, اللہ ذرا بہت شکر ہے. کہتا میری اس شکر گزاری کی وجہ سے میں ملینئر بن گیا. وہ ایک کامیاب انسان ہے, منٹور ہے, وہ سارا سکسیس ٹرینر بھی ہے. ساری باتیں وہ بتاتے ہیں. ان کی 3 چیزیں تھیں, اس میں سے ایک ہی یاد رہے گی, شکر گزاری والی. تو سر یہ جتنے بھی آبجیکٹس ہیں, جتنی بھی ہماری مشاہدہ آبزرویشن ہے, یہ ہمیں اسی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم اس میں سے رب کو ڈھونڈیں. ایک جی تخلیق کو دیکھ کے بالکل. خالق کا ہمیں اندازہ ہو, اس کی اہمیت کا پتہ چلے, اسے محبت پیدا ہو جائے. یہ عین اسلامک بھی ہے اور ذوق کی بات بھی ہے. تو جی یہ چیز ملاتی ہے, بالکل یہ ملاتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آنکھیں کھلی رکھیں. نیچرل آبجیکٹس زیادہ اپیلنگ ہوتے ہیں اس معاملے میں. بالکل سر سر, پلیز زبردست. کیری آن. جی سر, تو ایک اب میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے نیچرل آبجیکٹس ہیں, یہ سائنس ہیں, اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک میسج بھی دے رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں, پھول کی بات میں نے کی تھی, تو میں تھوڑا سا اس میں سے ایک مورل ایلیمنٹ نکالنا چاہ رہا تھا کہ ایک انسان اگر صبح گزرا وہاں سے پھول کے پاس سے, وہ پھول کھلا ہوا تھا, اس نے انسان کو خوشبو بھی دی, اور اس کو انسان کی آنکھوں کو خوبصورت لگنے کے لیے اس نے اپنی سینہ کھول دیا. اچھا, واہ, اس نے اپنے رنگ بکھیر دی اس کائنات کو مزین کرنے کے لیے. جس طرح رات کو آسمان پر ستارے ڈیکوریٹ کرتے ہیں, رات کی اندھیرے کو اس کو خوبصورتی میں تبدیل کر دیتے ہیں, تو اسی طریقے سے وہ پھول ہے. اچھا, اب وہ پھول اگر وہی بندہ وہاں سے شام گزرے, ایک دن دوسرے دن گزرے, تو وہ پھول بکھرا پڑا ہوگا. اس پھول نے اپنا کام کر دیا ہے. یہ دیٹ بھی فلاور لیسن ہے, یہ بھی لیسن ہے کہ اس کے اندر کیا لیسن ہے, سیلف لیسنس. سیلف لیسنس ہے کہ میں نے آپ کی اس دنیا کو میں نے خوبصورت بنایا, اور میں پھر خوبصورت بنانے کے بعد میں بکھر گیا, میں نے اپنا کام کر دیا. واہ, تو یہ دیکھ لیں آپ چیزیں
کہ بھئی وہ جو ہے نا اس کے اندر وہ ایک ہمیں خلوص کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، سیکریفائشل جو ہمارے ایک ایلیمنٹ ہے، وہ ہمیں ان ساری چیزوں سے نکلتا ہے. تو جو آج کا جو ان چیزوں کو اگر ہم اس کے ساتھ اگر ہم ہیومن بیہیویئر کے ساتھ جوڑیں تو کیونکہ یہ ایک میکینیکل دور ہے، ایک ماڈرن دور ہے، ٹینشن کا دور ہے، تو اب بھی اگر ہم اپنی نیچر کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں وہاں سے جو ہے نا وہ ایک میسج بھی ملے گا، ہمیں پلیجرس بھی ملیں گی، اور وی ول فیل بیٹر، our ٹینشن ول بی ریڈیوسڈ، اور جو ہے نا وہ ہمارا ان کے ساتھ اس نیچرل آبجیکٹ کے ساتھ وہ لنک جب کریٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وی ول جو it will create a pleasant impact on our mental thinkings and it will reduce depression, it will reduce tension. اب آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار ان کو نا آپ کسی صحت افزا مقام پہ لے جائیں، تو وہاں پہ جب بندہ ایک ہفتہ گزارتا ہے تو وہ بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ if we go to the northern areas which is the blend of beauty and the abundance of beauty we can observe there. اچھا اب دیکھیں وہاں کا جو the noise of the flowing rivers and the noise of coming from the fountains، وہ نوائز ایسا نوائز ہوتا ہے جو ہمارے اندر کے شور کو ختم کر دیتا ہے. ایک تو ہماری یہ گاڑیوں کا شور ہے نا سر. واہ. اچھا اب آپ نے یو ہیو آلسو پاسڈ موسٹ آف یور لائف اینڈ یو ہیو observed ٹو دیٹ جب ایک چشمے بہ رہے ہوں، دریا کا شور ہو بہنے کا، اور اس کے ساتھ انسان اگر دوست کھڑے ہوں تو وہ ان کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے، اور وہ شور میں بھی اونچا اونچا بات کر رہے ہوں گے لیکن ان کے چہرے پہ، ان کے ماتھے پہ یہ بال نہیں ہوں گے فٹیگ کے. سٹریس ریویل ہو رہا ہوگا شور سے، وہ شور جو نیچرل آبجیکٹ سے نکل رہا ہے. اچھا اب سر دیکھ لیں اس کی ایک اور بھی خوبصورتی ہے، ایک اور بھی بینیفٹ ہے کہ ہم ان نیچرل آبجیکٹس کو جب کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہ جو ہمارا دماغ ہے وہ ان نظاروں کو اپنے دماغ کے اندر سیو کر لیتا ہے. ہمارا دماغ کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے. اچھا اب اس کی ایک اور ہمیں فائدہ کیا ہے سر کہ اب اگر ہم واپس آ جائیں اس اپنی وزٹ سے جو ہم نے ان علاقوں کے اندر کی تھی، اب واپس آ جائیں اور جب کبھی ہم خود ایسے بیٹھے ہوں بڑی تھکاوٹ کے ساتھ، بڑی پریشانی کے عالم میں، تو اب جب آپ نے اس کو ویژولائز کرنا ہے نا، اب آپ اپنی آنکھیں بند کر دیں اور سوچیں کہ میں نے وہ وقت وہاں پہ کیسے گزارا تھا. تو کھلی آنکھوں سے دیکھ کے خوبصورتی جب سیو ہو جاتی ہے تو اب اپنی آنکھیں آپ بند کریں تو وہ خوبصورتی اوپن ہو جائے گی آپ کے دماغ کے اندر، اور وہی فریشنس یو ول فیل دا سیم فریشنس اینڈ یو ول فیل دا سیم نوائز coming from the mountains and coming from the rivers, and you will feel that how we chatted with our friends while laughing, and the noise of the flowing mountains flowing rivers and the flowing fountains did not hurt us, it created pleasure in us. اور آپ جب بند آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا سر، ذرا امپیکٹ دیکھیے. اس نے وہ وقت وہاں پہ گزارا تھا اور اب آ کے اس نے کچھ عرصے کے بعد ان آنکھوں کو بند کیا، واپس گیا، آپ نے اسی کیبنٹ کو دیکھا جہاں پہ ان کا وہ سیو تھی وہ سارے نظارے. تو وہ آپ ان کو اگر آبزرو کریں نا اس بندے کو تو لگے گا کہ اس کی آنکھیں مسکرا رہی ہیں، اس کے ماتھے پہ ایک سکون سا فیل ہوگا کہ یار یہ بندہ، ایسے لگے گا کہ یہ بندہ کیوں مسکرا رہا ہے، آنکھیں بند ہیں اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، عجیب قسم کی فریشنس یو ول فیل ایز این آبزرور. اور اگر آپ آبزرور کے طور پہ یہ فیل کریں گے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بندہ یہ خود آنکھیں بند کر کے ان کو ویژولائز کر رہا تھا، ریممبر کر رہا تھا، وہ کتنی خوشی محسوس کرے گا ان چیزوں کو ویژولائز کر کے. تو یہی بات ورڈزورتھ نے کی تھی اپنے وہ ڈیفوڈل کے اندر. اس نے کہا تھا کہ when I saw 10,000 daffodils, they just waving in the air, dancing, tossing their heads in the air. اب وہ نظارہ اس نے سیو کر لیا. اب وہ کہتا کیا ہے کہ دیٹ جو پکچر ہے، وہ نظارہ ہے، وہ میرے لیے بن گیا ہے ایک ایسٹ. کیسے سر؟ ایسٹ یہ بن گیا، وہ کہتا ہے کہ whenever I feel myself dejected,
whenever I am in gloomy mood, I visualize, I remember the same scene, and remembering the same scene gives me a lot of prayer and freshness. अब ये देख लें सर, जो मैंने वो बात की, तो ये देख लें, ये सारी, ये जो जब आप इन चीज़ों के साथ अपना लिंक क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आप जुड़ जाएंगे इनके खालिक के साथ, अपने रब के साथ हम अपने जुड़ जाएंगे, और अपने रब की तारीफ करे बगैर हम रह नहीं सकेंगे। बड़ी बात। चलें सर, सम अप करते हैं। यानी वर्क हमारा टॉपिक तो ये होना चाहिए था कि इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन बीइंग। नेचर में तो फिर ऑब्जेक्ट्स भी आ जाने थे और सारा कुछ हो जाना था। सर मेरे दोस्त थे, उन्होंने एमए इंग्लिश किया, वो ओवरकोट पहन के मरी की बर्फबारी एंजॉय करने जाते थे। कहते ये इस क्लाइमेट की शायरी है। शायर ने वहाँ बैठ के यूके में जो लिखा है ना, तो पहले तो एनवायरनमेंट क्रिएट करे ना, फिर हमें हजम होगी, समझ आएगी। दैट वाज वन थिंग। और सेकेंडली सर नेचर का, नज़ारों का, कुदरत का हमारी रूह से ताल्लुक़ है। कहते जब आप सफ़र करते हैं तो आपकी रूह खुश होती है। आप जंगल देखते हैं, रेगिस्तान, बियाबान, पहाड़, नदियाँ, दरिया, दरख्त, तो बड़ा इंजॉयबल होता है वो। कहते हैं रूह भी साथ साथ ट्रैवल करती है, खुश होती है। आपने पैदल चलने की बात कर दी, 5 किलोमीटर पैदल चल के सर सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ख़त्म हो जाता है। मिनट बाय मिनट आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जी, तो ये बहुत हेल्दी, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और सर मैं भी नारे लगाता हूँ, मेरे कई इंटरव्यूज़ में मैंने बार बार यही कहा है कि स्टे क्लोज टू द नेचर, अच्छी चीज़ें खाएं, खिलाएं लोगों को, उगाएं भी। तो आपने तो मेरे दिल की बात कर दी, बड़ा इंजॉय किया मैंने इन सारी चीज़ों को। एक सेशन सर आपके साथ और रखेंगे इसी तरह के अच्छे फलसफियाना टॉपिक पे। तो आपका अब मैं क्या कहूँ, पैगाम चलिए अपने दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, खास तौर पर आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नेचर की कदर कर लें। जी सर, जो एक पैगाम को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ इस वर्ड को, कि शेयरिंग ऑफ सम ऑफ द आइडियाज़ अपने सुनने वालों के लिए, तो यही है कि भाई हम अपने जो है ना, वो जब देखें किसी चीज़ को तो डेफिनेटली हमें पता हो कि हम देख ही रहे हैं, और हम किसी चीज़ को सुने तो वो हम अपने खुले कानों और खुली आँखों से ही हम अपनी इन तमाम चीज़ों को देखें भी सही और सुने भी सही, और तभी जो है ना, जो वी विल फील द रिलिश एंड द टेस्ट ऑफ लाइफ। तो यही एक है, शेयर करते हैं। सर मैं आपकी परमिशन से हल्का सा एक और एडिशन। जी, पास को हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें ना रहें। फ्यूचर अभी आया नहीं। हमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा तंग करती हैं, माजी की बुरी यादें, सारा एंगर उधर ही पड़ा होता है, और फ्यूचर अभी आया नहीं तो उसके वरीज, वहाँ से हम गम ले रहे हैं, उधर से फियर ले रहे हैं। कहते हैं कि लम्हा हाजिर में जीना शुरू कर दें। अच्छा, वही बात है कि मैं फूलों के करीब से तो गुजर गया, मैंने उनको देखा भी नहीं, महसूस भी नहीं किया, कुछ भी नहीं देखा है तो महसूस नहीं किया। तो तभी होगा जब मैं लम्हा हाजिर में अपने हाल पे खुश रहूँगा। आज जो अवेलेबल है, कनात पसंदी कर लें, नेचर के करीब हो जाएं। लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, थॉट्स को एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। सर मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैंने आपका आज बहुत टाइम लिया। इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी और अच्छे ज़बरदस्त किस्म के ख्याल के साथ, जो आप जिससे मुस्तफ़ीज़ कर सकें हमारे सामीन को। आपसे इजाज़त चाहूँगा सर एक जी, बात अगर कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज़। जी सर, तो मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू सर रेहान अल्लाहवाला साहब, whom I followed for the last 6 months, and then I contacted him, and because of him that you are in contact with me. So I'm very grateful to you, sir, and grateful to Sir Rehan Saab. You gave me the platform to share my thinking to the people. Feelings and ideas. Yes, sir. जी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। सर ये अच्छी चीज़ है, अच्छी एक्सरसाइज है, इंटरेक्टिव हो रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, दोस्ती बढ़ रही है, वाकफियत बढ़ रही है। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आई एम न्यू टू दिस फील्ड, जर्नलिज्म कह लीजिए या कंडक्टिंग इंटरव्यूज, तो इट्स लाइक अ बिग इंस्टीट्यूशन। सर आपको मैं फिर दोबारा शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।
اللہ حافظ. جی اللہ حافظ.